بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدی رہا کیے جائیں، 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تحریک انصاف نے زبانی مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا دوسرا دور مکمل، آئندہ ہفتے تیسری میٹنگ ہوگی۔ پی ٹی آئی کی نمائندگی علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد کیسر، راجہ ناصر عباس، حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ نے کی۔ حکومتی اتحاد سے رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، عرفان صدیقی کی شرکت، خالد مکسی اور اعجاز الحق بھی آئے۔ مذاکرات سے قبل فریقین نے اسپیکر سے مشاورت بھی کی۔ نہ 8 فروری کے الیکشن پہ کوئی بات کی ہے انہوں نے، نہ 26ویں ترمیم پہ کوئی بات کی۔ انہیں یقیناً خان صاحب سے رہنمائی چاہیے اور اس کے لیے ہم جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو سہولت دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ ان کی طرف سے نہیں آئی کہ وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کو پیرول پہ رہا کریں۔ سب نے اپنے مقدمے لڑے ہیں، ایسی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ جی کوئی کیس کسی پہ نہیں بنے گا۔ ہم قانونی مشاورت کریں گے اس مطالبے پہ کہ حکومت کیا کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے عام انتخابات اور 26ویں ترمیم پر کوئی بات نہیں کی۔ بانی کو پیرول پر رہا کر کے مذاکرات میں بٹھانے کی کوئی شرط بھی نہیں رکھی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے رہائی کی کوئی مثال موجود نہیں، مقدمات نہ بنائے جانے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ پہلے ہی طے ہو چکا کہ مقدمات، سزاؤں اور بریت جیسے عوامل کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اگلے ہفتے تیسری میٹنگ پھر سے کریں گے۔ اپوزیشن کے دوستوں نے یہ اظہار کیا کہ ابھی کچھ جو ڈیمانڈز کا ذکر ضرور کیا، مگر ان کو ایک اور میٹنگ اپنے چیئرمین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار ماحول میں آج گفتگو ہوئی ہے۔ بیٹھ کے بات کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ انہوں نے آج بڑی دل کھول کے باتیں کی ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی تجاویز دیں اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو اپنے چیئرمین سے مزید مشاورت کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن نے چند مطالبات کا ذکر کیا، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ تحریک انصاف کے دوستوں نے دل کھول کر باتیں کی۔ علی امین گنڈاپور نے بہت اچھی تجاویز دی۔ سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے، کئی 10 کئی 5 جوان شہید ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ شہباز شریف کا ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی میں خطاب، کہا اہلکار روز قربانیاں دے رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا ہوگا، امن ہوگا تو ملک ترقی کر سکے گا۔ شہباز شریف کے پرامن امن معاہدے پر مبارکباد، فریقین کے سینکڑوں لوگ مارے گئے، سیاسی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ اجلاس میں عسکری حکام، وزراء اعلیٰ کی شرکت۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزا معاف، ضابطے کی کارروائی مکمل، رہائی کا عمل جاری۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کا الزام ثابت ہوا تھا، 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 67 مجرموں نے رحم کی پٹیشنز دائر کی، 48 پٹیشنز کو کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرموں کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، 19 لوگ کے لیے معافی کا اعلان کوئی بڑی پیش رفت نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا تحریک انصاف ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے سیاسی کارکن ہے، کمانڈو فورس نہیں، مذاکرات ہی راستہ ہے۔ سپریم کورٹ بار کا سزا معافی کا خیر مقدم، 19 مجرموں کی سزائیں معاف کرنے کو خوشائند قرار دے دیا۔ رحم کی درخواستیں کرنے والوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ امید ہے درخواست کرنے والے دیگر مجرموں کی سزائیں بھی معاف ہوں گی۔ تمام سیاسی جماعتیں ملک کی خاطر مذاکرات میں مثبت کردار ادا کریں۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ 7 جنوری کو سماعت کرے گا۔ ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے، اسپیشل اکنامک زونز کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ زراعت، آئی ٹی، مائننگ، سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کا فیصلہ۔ جیو میپنگ کے ذریعے ملک بھر میں اکنامک زونز قائم کیے جائیں گے۔
ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ، معیشت کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے پر اتفاق، فورم کا ملکی معاشی اشاریے بہتر ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنے بلدیاتی نمائندوں کے لیے یہ بھی کہوں گا کہ بہت جلد میں گورنر ہاؤس میں بلدیاتی نمائندوں کا اپنے ناظمین کا کنونشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کے حق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی نکلیں گے۔ تمام ٹی ایم ایس کے پیسے اس میں دھرنے کے لیے، اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے، اپنے ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں کسی سے کہتا ہوں کہ جس نے جو کام کروانا ہے مجھے پہلے بتا دیا کریں، کیونکہ سی ایم صاحب سارے دن فارغ ہو کر میری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس کو کاپی کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کا بلدیاتی نمائندوں کا کنونشن جلد منعقد کرنے کا اعلان۔ فیصل کریم گنڈی کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کے حق کے لیے مل کر نکلیں گے۔ ریاست پر حملوں میں خیبر پختونخوا حکومت کے مالی وسائل استعمال ہوئے۔ اسلام آباد کا ایک اور فلاح عامہ کا منصوبہ تکمیل کے قریب پہنچ گیا۔ 3 انڈر پاسز پر مشتمل سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ پر دن رات کام جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پروجیکٹ کا دورہ، ڈیڈ لائن کے اندر منصوبہ مکمل کرنے کا حکم، کہتے ہیں انڈر پاس اگلے 5 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ نے نالے کا کام فوری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہم سست نہیں کر سکتے، پیکا ایکٹ کے تحت حکومت ہدایت دے تو سائٹ بند کر دیتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا قائمہ کمیٹی میں حلف لے کر بیان، کہا اگست 2024 میں 7 میں سے 4 سب میرین کیبلز کٹنے کا بیان دیا، وضو میں ہوں، حلفاً کہتا ہوں، اپنے بیان پر قائم ہوں، 10 سال میں ایک کیبل پاکستان نہیں آئی، سب میرین کیبل پاکستان میں لانا حکومت کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ چیف ٹریفک افسر لاہور کا وارڈنز کے لیے انوکھا حکم، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر وارڈنز کو ہتھکڑیاں لگانے کا اختیار دے دیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران 500 افراد کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ غیر قانونی سٹینڈز مالکان کو حوالات میں بند کرانے کا بھی حکم۔ مغربی ہواؤں کی ملک میں انٹری، بلوچستان میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، یوب میں ہلکی بارش، مری اور مظفر آباد میں بھی برسات۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی میں 4 جنوری سے سردی بڑھنے کا امکان، پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، آزاد کشمیر میں برف باری، وادی لیپا، پانڈو، چکار، وادی نیلم کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی کاغان اور ناران میں بھی برف باری، ناران میں 2 فٹ اور شوگران میں 1 فٹ تک برف باری ہوئی۔ کاغان میں 6 انچ تک برف باری کا ریکارڈ۔ کالام میں بھی برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ اداکارہ نرگس تشدد کیس کا ڈراپسنگ، نرگس اور انسپیکٹر ماجد بشیر کے درمیان صلح ہو گئی۔ خاندان کے بڑوں کی مداخلت پر شوہر کو معافی دی۔ صلح نامے کا بیان حلفی عدالت جمع۔ اداکارہ کے مطابق 3 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے، خلاف ورزی پر شرعی علیحدگی لے لیں گے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے انتہائی حساس دفتر کی سائٹ ہیک ہو گئی۔ امریکہ نے الزام چینی حکومت پر عائد کر دیا۔ حکام کے مطابق چین کو خدشہ ہے کہ امریکہ چینی اداروں پر مالی پابندیاں لگانے پر غور کر رہا ہے۔ ہیکرز ابھی بھی ٹریجری سسٹم تک رسائی رکھتے ہیں، امریکی حکام کا خدشہ۔ غزہ میں اسرائیل کا ظلم و ستم جاری، اسرائیلی فوج کی نامدہاد سیف زون المواسی پر بمباری، 11 فلسطینی شہید، 15 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں بارش، سردی اور خوراک کی کمی نے انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دیا۔ شدید سردی سے 7واں نومولود جاں بحق ہو گیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 45,553 فلسطینی شہید ہو چکے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، اسپنر ساجد خان کی سیریز میں واپسی ہوگی، فاسٹ بالر کی جگہ ٹیسٹ اسکواڈ میں واپس آئیں گے۔ ساجد خان کو جنوبی افریقہ کی کنڈیشنز کی وجہ سے ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستانی شوبز سٹارز نے بھی جوش و خروش کے ساتھ سال 2025 کو خوش آمدید کہا۔ ماہرہ خان نے موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی ویڈیو شیئر کی۔
امریکی نشریاتی ادارے CNN کا سال 9 پر ہانیہ عامر کو خراج تحسین. ریما خان نے امریکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جشن منایا. مہوش حیات نے دوستوں کے ہمراہ نئے سال کو خوش آمدید کہا. عروہ حسین اور فرحان سعید نے دبئی میں نئے سال کا جشن منایا. کرسٹیانو رونالڈو کی ماورا حسین کو نئے سال کی آمد کی مبارکباد. عائزہ خان اور دانش تیمور نے فیملی کے ہمراہ 2025 کو خوش آمدید کہا.